شہداء اور امام کے علاوہ حضرت عباس، اور جیسا کہ ہمارے چوتھے امام کی بھی ولادت کی مناسبت ہے، شہزادی زینب کا بھی ذکر کیا جا رہا تھا، تو ان کی نسبت جو سید الشہداء سے اور حضرت عباس سے ہے، اس پر ایک مرحوم شہیدی کا شعر ہے: راحت جانے شہ خلا شکن تھی زینب، راحت جانے شہ خلا شکن تھی زینب، مصلحت تھی کہ جو پابند مہن تھی زینب، مصلحت تھی کہ جو پابند مہن تھی زینب، تھا اسے صبتے پیغمبر کی وصیت کا خیال، تھا اسے صبتے پیغمبر کی وصیت کا خیال، ورنہ عباس سے بھائی کی بہن تھی زینب، ورنہ عباس سے بھائی کی بہن تھی زینب۔ ایک سلام حضرت عباس کے کرمانی صاحب کا ایک شعر: ہاشمی ماہتاب ہے عباس، ہاشمی ماہتاب ہے عباس، ایک وفا کی کتاب ہے عباس، ایک وفا کی کتاب ہے عباس، جس علی کا کوئی جواب نہیں، اس علی کا جواب ہے عباس، اس علی کا جواب ہے عباس۔ ایک سلام دیجیے۔ شاعر نے تشبیہ دی ہے حضرت عباس کا مقتل میں، حضرت قاسم کا مقتل میں آنا اور حضرت عباس کا پیچھے لے جانا۔ کرمانی صاحب کا شعر ہے: کیا کرب و بلا کے میدان میں اسلام کی قسمت جاگے ہے، کیا کرب و بلا کے میدان میں اسلام کی قسمت جاگے ہے، ایک تیرا برس کے بچے کی تلوار سے لشکر بھاگے ہے، ایک تیرا برس کے بچے کی تلوار سے لشکر بھاگے ہے، قاسم جو چلے سوئے میدان، عباس تھے پیچھے یوں جیسے، قاسم جو چلے سوئے میدان، عباس تھے پیچھے یوں جیسے، ہے
کچھ کلام یاد ہے مجھے. جاری زبان حق پہ ہو فرمان چاہیے، جاری زبان حق پہ ہو فرمان چاہیے، جاری زبان حق پہ ہو فرمان چاہیے، ہم کو تو بولتا ہوا قرآن چاہیے، ہم کو تو بولتا ہوا قرآن چاہیے، آنکھوں میں نور دل میں مودت کا ہو سرور، آنکھوں میں نور دل میں مودت کا ہو سرور، بس جشن کے لیے یہی سامان چاہیے، بس جشن کے لیے یہی سامان چاہیے، مانگیں گے کیا کسی سے ہمیں دے گا کوئی کیا، مانگیں گے کیا کسی سے ہمیں دے گا کوئی کیا، تیرے سوا کسی کا نہ احسان چاہیے، تیرے سوا کسی کا نہ احسان چاہیے، پردے میں ہے جو ڈھونڈ رہی ہے نظر جسے، پردے میں ہے جو ڈھونڈ رہی ہے نظر جسے، انسانیت کا فخر وہ انسان چاہیے، انسانیت کا فخر وہ انسان چاہیے، دعویٰ نہیں ہے عابدی ایمان کی ہے بات، دعویٰ نہیں ہے عابدی ایمان کی ہے بات، دامن علی کا تھامنے ایمان چاہیے، دامن علی کا تھامنے ایمان چاہیے، ہم کو تو بولتا ہوا قرآن چاہیے، دعویٰ نہیں ہے عابدی ایمان کی ہے بات، دعویٰ نہیں ہے عابدی ایمان کی ہے بات، دامن علی کا تھامنے ایمان چاہیے، دامن علی کا تھامنے ایمان چاہیے، سلام
بزرگان یہاں پر شعراء کرام موجود ہیں. بہرحال یہ شرف مجھے عطا ہوا ہے اور میں کسی صورت میں سے رہا نہیں کر سکتا. ایک صلوات دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته اللهم اعف صلة صلواتك وسلامة تسليماتك على أفضل التعينات المفاضة من العماء رباني وآخر التنزلات المضافة إلى نوع الإنساني كان الله ولم يكن معه شيء ثاني محصي لعوالم حضرات الخاص في وجوده وكل شيء أحصيناه في إمام مبين الرسول النبي المكي الخرشي التحامي صاحب لواء الحام ومقام المحمود أبي القاسم محمد وعلى أخيه وسهره وخليفته من بعده وقائد الغر المحجلين يعصب الدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى أئمته الطاهرة الحوراء العنسية الراضية المرضية الشفية يوم الجزاء فاطمة الزهراء سلام الله عليها وعلى سبتي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين اللهم صل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد وحسن بن علي وحجة القائم المنتظر المهدي اللهم صل على حجتك على عبادك وأمنائك في بلادك اللهم سهل منهجهم وعجل في فرجهم وجعلنا من محبيهم ومواليهم وشيعتهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم صلوات بہت ممنون اور مشکور منتظمین کا کہ حقیر کو یہ سعادت حاصل کرنے کا موقع دیا گیا. اتنی مبارک محفل کہ جس میں ائمہ طاہرین کی ولادت با سعادت کا ذکر کیا جا رہا ہے اور جیسے کہ فطرس کا ہم ذکر بھی کرتے ہیں تو ان محافل کو ہم کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے، نہ کم سمجھنا چاہیے. دعاؤں کے مستجاب ہونے کا یہ وقت ہے اور جس کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کے صدقے میں بار الہ تمام مومنات کی مومنین و مومنات کی حاجات کو بر فرمائے. جو ہمیشہ سے یہ حقیر کا طریقہ کار رہا ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی روایت یا کسی آیت کو اپنا محور کلام بناؤں اور اسی کے ضمن میں آپ کو ائمہ طاہرین کے اقوال بیان کروں اور پیش کروں اور اسی کانٹیکس میں اور اسی قرینے کے ساتھ میں نے کچھ روایتوں کا انتخاب کیا ہے جو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام مخصوصاً ان کی بزرگی اور تمام ائمہ کی جو بزرگی ہے اس کی طرف آپ کے اذہان عالیہ کو متوجہ کرنا چاہوں گا. ولادت کا سوال ہے تو ولادت
جو امام کی ہوئی ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں 3 شعبان، لیکن علماء فرماتے ہیں ولادت اور جس کا ہم عقیدہ بھی رکھتے ہیں وہ ولادت ظاہری ہے، لیکن ولادت ملکوتی بھی پائی جاتی ہے۔ یہ ولادت ظاہری ہے ائمہ کی، جس کی تاریخوں میں ہم جشن مناتے ہیں۔ تو اسی ضمن میں نے کچھ روایتوں کو دیکھا ہے، آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ اصول کافی جو ون آف دا موسٹ آتھینٹک حدیث کی کتاب مانی جاتی ہے ہمارے پاس، اس کی روایت ہے جس میں ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان جبرائیل نزل على محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال له یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ یبشرک بمولود یولد من فاطمہ۔ جبرائیل نازل ہوتے ہیں اور پیغمبر کو بشارت دیتے ہیں، تبریک عرض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ خبر دے رہا ہے رسول اللہ آپ کو کہ آپ کو بشارت ہے ایک فرزند کی جو فاطمہ کے بطن سے اس دنیا میں آئیں گے۔ اور پھر روایت آگے بڑھتی ہے تقتلہ امتک من بعدک، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ فرزند اس دنیا میں آئیں گے لیکن آپ کی امت ان کا قتل کر دے گی۔ یعنی باب مولود ائمہ، اگر آپ دیکھیں حدیث کی کتابوں میں ائمہ کی ولادت کے سلسلے میں یہ روایتیں پائی جاتی ہیں، یعنی روز اول سے یہ خبر دی جا رہی ہے رسول اللہ کو۔ رسول اللہ جواب دیتے ہیں یا جبرائیل وعلا ربی السلام لا حاجت لی فی مولود یولد من فاطمہ تقتلہ امتی من بعدی۔ اے جبرائیل میں سلام بھیجتا ہوں، بارگاہ الہی میں سلام بھیجتا ہوں، آپ میرا سلام لے کر جائیے اور اس کے ساتھ پروردگار سے فرمائیے کہ مجھے ایسے فرزند کی حاجت نہیں ہے جس کو میری امت میرے بعد قتل کر دے گی۔ فَأَرَجَا ثُمَّ حَبَتَ، جبرائیل وہاں سے جاتے ہیں اور پھر دوبارہ واپس آتے ہیں۔ فَقَالَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ، اور پھر یہی بات کو دہراتے ہیں۔ فقال یا جبرائیل، اور پیغمبر فرما رہے ہیں وعلی ربی السلام لا حاجت لی فی مولود تقتلہ امتی من بعدی، مجھے ایسے فرزند کی حاجت نہیں ہے جس کو میری امت میرے بعد قتل کر دے گی۔ پروردگار سے میرا سلام کہنا اور یہ عرض کرنا میری طرف سے۔ فعرج جبرائیل، پھر جبرائیل جاتے ہیں الی السماء ثم هبط، پھر آسمان سے جبرائیل دوبارہ نازل ہوتے ہیں۔ فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ربک یقرئک السلام ویبشرک بأنه جاعل فی ذریته الامام والولایہ والوصیہ فقال قد رضیت۔ اس مرتبہ جبرائیل آ کر کہتے ہیں کہ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے پیغمبر بعد السلام کہ یہ جو فرزند ہوگا اس کی ذریت میں امامت کو، ولایت کو اور آپ کے وصی ہونے کو قرار دیا جائے گا۔ اور روایت کہتی ہے جیسے ہی پیغمبر نے یہ سنا رضی، تو پیغمبر اس پر راضی ہو گئے۔ اس کے بعد پیغمبر، روایت آگے بڑھتی ہے ارسل الی فاطمہ ان اللہ یبشرنی بمولد یولد لکی تقتلہ امتی من بعدی۔ یہی کلمات پہ پیغمبر شہزادی سے کہتے ہیں، پیغام بھجواتے ہیں کہ تمہیں ایک فرزند خالق کائنات عنایت فرمائے گا جس کو میری امت میرے بعد قتل کر دے گی۔ فاطمہ کا بھی یہی جواب ہوتا ہے لا حاجت لی، مجھے ایسے فرزند کی بابا ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ روایت کہتی ہے فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا أَنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَ فِي ذُرِّيَّتِهِ الْإِمَامَ وَالْوِلَايَةَ وَالْوَصِيَّةَ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ أَنِّي قَدْ رَضِيتُ۔
اور جیسے ہی پیغمبر یہ پیغام بھیجتے ہیں، بیٹی میری نور نظر پروردگار کا یہ حکم ہے کہ یہ جو فرزند اس دنیا میں آئے گا اسی کے ذریعے سے، اسی کی ذریت میں امامت کا، ولایت کا اور میرے وسیع ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ جیسے ہی فاطمہ یہ سنتی ہے راضی ہو جاتی ہے۔ ایک صلوات دیجیے۔ تو امام حسین کی ولادت کا ایک اسپیشل سگنیفیکنس ہے، ایک خصوصی محوریت کا یہ موقع ہے کہ جہاں پر یہ باتیں ایکسچینج ہو رہی ہے جبرائیل اور اس پیغمبر کے درمیان، اور پھر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور پیغمبر کے درمیان۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا راضی ہونا اس بات پر مبنی ہے کہ حسین کی اولاد میں ولایت کا، امامت کا اور وسیع ہونے کا سلسلہ جاری ہو، یعنی ہدایتوں کے سلسلے کو باقی رکھنے کی جو سبیل ہے وہ حسین ہے۔ اور جب ہدایتیں حسین سے جاری ہوگی اور حسین کی ذریت میں ہدایتیں جاری ہوگی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پیغمبر نہیں چاہیں گے، فاطمہ نہیں چاہیں گی ولو یہ کہ یہ امت حسین کو ختم کر دے۔ تو یہ کتنا بڑا شرف ہے عزیزوں کہ اہل بیت نے ہمارے لیے قبول کیا، کیونکہ یہ ولایتیں ہمارے لیے ہیں، یہ ولایت، یہ امامت، یہ ہدایت ہماری ہدایت کے لیے ہے۔ ہم تک اس پیغام کو پہنچانے کے لیے پیغمبر بھی راضی ہو گئے حسین کی ولادت کے ساتھ قتل پر، اور فاطمہ بھی راضی ہو گئی حسین کی ولادت کے ساتھ قتل پر۔ تو یہ شرف ہے۔ سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ ہم زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، اے آدم کے وارث آپ پر سلام، اے نوح کے وارث آپ پر سلام، اے ابراہیم کے وارث آپ پر سلام، اے عیسیٰ کے وارث آپ پر سلام، اے موسیٰ کے وارث آپ پر سلام۔ تو بعضی اوقات چونکہ آج کل تشیع پر ہر طرف سے حملے کیے جا رہے ہیں، کیونکہ صرف اور صرف یہی ایک مذہب حقہ باقی ہے جس کے اندر وہ جسارت ہے کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ سکے، نفاق کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ سکے، شرک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکے۔ اس لیے ظالم یہ چاہتے ہیں کہ اس مذہب کو واٹر ڈاؤن کر دے، ڈائیلوٹ کر دے، پراکنڈہ کر دے، منتشر کر دے، اور اس مذہب میں شبہات کو ایجاد کرے تاکہ لوگ جو ہے بدلے نہیں لیکن اتنے مشکوک ہو جائیں اپنے خود مذہب اور اپنے دین اور اپنے ایمان کے بارے میں کہ کنفیوز رہیں، یہ بھی جاری ہے وہ بھی جاری ہے، سب چلتا ہے، اب سب ہو جائے گا جیسے تیسے۔ یعنی وہ یقین جو ہونا چاہیے، وہ جو سرٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، وہ سرٹیٹیوڈ کو اس دین سے نکالنے کی کوشش شیاطین کی طرف سے جاری ہے۔ تو لہذا میں سوچ رہا تھا کہ ابراہیم آدم کے کیسے وارث ہیں، کیسے انبیاء تھے، اور حسین کیسے وارث ہے۔ تو میری جو اس مجلس کے لیے تھوڑی وہ جو میں نے تحقیق کی اس میں دیکھ رہا تھا کہ کیا مشابہت پائی جاتی ہے حضرت ابراہیم میں اور سید الشہداء میں، کیا لیاقت کس طریقے سے حسین کے پاس ہے جب ائمہ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم کے وارث ہے۔ کیا یہ ابراہیم کے لیے فخر ہے کہ حسین ابراہیم کے وارث ہے، یا حسین کے لیے فخر ہے کہ حسین ابراہیم کے وارث ہے؟ یہ سوال اسی کی روشنی میں کچھ جو میں نے روایتیں دیکھی ہیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ایک سوال دیجیے۔ اس روایت کو امام رضا علیہ السلام سے نقل کیا گیا ہے، بہار کی روایت ہے۔ سمعت رضا يقول لما امر الله عز وجل ابراہیم ان يذبح مكان ابنه اسماعیل الكبش الذي انزله عليه تمنی ابراہیم ان يكون قد ذبح ابنه اسماعیل بيده۔ امام فرماتے ہیں کہ جب پروردگار نے امر کیا، حکم دیا اس دمبے کو کہ جو ابراہیم کی قربانی کے عوض، جو ابراہیم اسماعیل کو اللہ کے حکم پر قربان کر رہے تھے، بدل دیا، تو اس موقع پر
ابراہیم کے لیے تو یہ بہت اچھا کام ہوا کہ دمبا ان کے فرزند کی عوض میں ذبح ہو گیا اور حضرت اسماعیل بچ گئے، لیکن روایت کہہ رہی ہے ابراہیم کی یہ تمنا تھی کہ میرا بیٹا میرے ہاتھوں سے ذبح ہو جائے. اور یہاں پر یہی روایت کہہ رہی ہے تمنی ابراہیم ان یکون قد ذبح ابنہ اسماعیل بیدہ، اور یہ ایسے ہوا نہیں. تو اب یہاں سے انہ لم یؤمر بذبح الکبش مکانہ لیرجع الی قلبہ، تاکہ وہ چاہتے تھے، ابراہیم یہ چاہتے تھے کہ اس کرب سے، اس غم سے، اس داغ سے روبرو ہو سکے جو ایک باپ کو اپنے فرزند کے ذبح کرنے پر ہوتا. اس مقام کو، اس غم کو کشف کرنا چاہتے تھے. اِلَى قَلْبِ وَالِدِي الَّذِي يَذْبَحُ أَعَزَّ وُلْدِهِ عَلَيْهِ بِيَدِهِ فَيَسْتَحِقُّ بِذَلِكَ، چاہتے کیا تھے؟ فَيَسْتَحِقُّ بِذَلِكَ، اس کے ذریعے سے مستحق ہو جائیں حضرت ابراہیم ارفع درجات اہل الثواب علی المصائب، اس مصیبت کی وجہ سے اس رفیع درجے پر، اس مقام پر حضرت ابراہیم پہنچنا چاہتے تھے اور اس ثواب کو کسب کرنا چاہتے تھے کہ جس کی بنا پر، اس مصائب کی بنا پر حضرت ابراہیم کو عطا کی جاتی سکتی تھی. وَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ يَا إِبْرَاهِيمُ مَنْ أَحَبُّ خَلْقِي إِلَيْكَ، تو اللہ نے حضرت ابراہیم پر وحی کی، اے ابراہیم خلق میں، میری مخلوق میں سب سے زیادہ عزیز تمہیں کون ہے؟ ابراہیم فرماتے ہیں یا ربی ما خلقت خلقا هو احب الی من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے ابراہیم فرماتے ہیں اے پروردگار تیری مخلوق میں کوئی حبیب تر نہیں ہے مجھے تیرے حبیب کے علاوہ، جو ذات خلفی مرتبت رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ نَفْسُكَ، اب خدا ابراہیم سے سوال کر رہا ہے ابراہیم کیا تم پیغمبر کو زیادہ چاہتے ہو یا اپنے نفس کو زیادہ چاہتے ہو؟ قال بل هو احب الی من نفسی، میں اپنے نفس سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ رسول اللہ کو چاہتا ہوں. قال فولده احب الیک ام ولدک، قال بل ولده، اب اللہ سوال کر رہا ہے اے ابراہیم کیا تم اپنے فرزند کو زیادہ چاہتے ہو یا رسول کے فرزند کو زیادہ چاہتے ہو؟ تو پیغمبر ابراہیم جواب دیتے ہیں میں رسول اللہ کے فرزند کو زیادہ چاہتا ہوں، زیادہ دوست رکھتا ہوں. قال فَذَبْحُ وَلَدِهِ ظُلْمًا عَلَىٰ أَيْدِي أَعْدَائِهِ أَوْجَعُ لِقَلْبِكَ أَوْ ذَبْحُ وَلَدِكَ بِيَدِكَ فِي طَاعَتِي، اے ابراہیم تمہیں ان کے فرزند یعنی پیغمبر کے فرزند کا ذبح ہونا حالت ظلم میں، یعنی ظالموں کے ہاتھوں پر پیغمبر کے فرزند کا، رسول اللہ کے فرزند کا ذبح ہونا ان کے دشمنوں کے ہاتھوں پر، یہ زیادہ تمہیں باعث کرب اور باعث غم ہوگا یا اپنے فرزند کا میری اطاعت میں اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا تمہارے لیے زیادہ مشکل ہوگا یا زیادہ تمہارے قلب کو کرب ہوگا اس سے؟ تو پھر ابراہیم فرماتے ہیں یا ربی بل ذبحہ علی ایدی اعدائہ اوجع لقلبی، کہ پیغمبر کے، رسول اللہ کے فرزند کا ان کے دشمنوں کے ہاتھوں پر ذبح ہونا میرے لیے زیادہ مشکل اور زیادہ صدمہ آور ہوگا، مجھے اس کا صدمہ زیادہ ہوگا اس سے کہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنے فرزند کو تیری اطاعت کے لیے ذبح کر دوں. تو پھر خالق کائنات فرماتا ہے کہ اے ابراہیم میرے پیغمبر کی
امت میں سے کچھ ایسے افراد پائے جاتے ہیں جو یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ میرے پیغمبر کے امتی ہیں، یہ ظلم اور جور کے ساتھ میرے حبیب کے فرزند حسین کو قتل کریں گے۔ جیسے ہی یہ ابراہیم سنتے ہیں تو ابراہیم گریہ اور زاری میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور بہت کرب کا عالم حضرت ابراہیم پر وارد ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر خالق کائنات کہتا ہے کہ اے ابراہیم، یذبح الکبش ویستوجبون بذلک سخطی فجزع ابراہیم لذلک وتوجع قلبه واقبل یبکی فاوحى اللہ عز وجل یا ابراہیم قد فدیت جزعک علی ابنک اسماعیل لو ذبحته بیدک بجزعک علی الحسین وقتله اوجبت لك ارفع درجات اہل الثواب علی المصائب۔ اے ابراہیم، تم نے جو کرب کا اور جو غمگین ہونے کا اور جو بکا کا تم نے مظاہرہ کیا، تم نے جو صدمے کا مظاہرہ کیا، تو ولو یہ کہ اسماعیل کو تم نے ذبح نہیں کیا، لیکن اگر کرتے تو جو درجات تمہیں حاصل ہوتے حسین کا ذکر سن کر، حسین کی مظلومیت کا اور ان کے قتل کا ذکر سن کر تمہارے قلب میں یہ جو کرب ایجاد ہوا ہے، اس کی وجہ سے میں تمہیں اپنے آپ پر واجب کرتا ہوں کہ میں تمہیں وہ رفیع درجات عطا کروں۔ یہ حضرت ابراہیم سے خالق کائنات فرما رہا ہے، اور پھر حضرت ابراہیم کو یہ جو ہے سعادت حاصل بھی ہوتی ہے۔ وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور پھر ہم نے اسے ذبح عظیم سے بدل دیا۔ تو اب یہاں پر بتائیے عزیزو، حسین ابراہیم کے وارث ہے، یہ باعث فخر و شرف حسین کے لیے ہے یا ابراہیم کے لیے ہے؟ ایک صلوات بھیجیے آپ۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم اتنے مقامات کو، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، آپ سب جانتے ہیں یہ آیت کو متعدد مقامات پر اس کی تلاوت کی جاتی ہے، بتانے کے لیے کہ کیسے ابراہیم نے اس مقام رفیع کو حاصل کیا، اور اس مقام رفیع کو حاصل کرنے کے بعد سب سے پہلا جو سوال تھا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری ذریت کے لیے کیا ہے، کیا حکم ہے خالق کائنات؟ کیا یہ عہدہ امامت، یہ عہدہ ولایت میری ذریت میں بھی باقی رہے گا؟ تو قرآن کہتا ہے کہ خالق کائنات نے صاف صاف کہا لا ینال عہد الظالمین، یہ عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور اگر آپ پہلی روایت کو کی طرف آپ دیکھیں گے تو آپ اس بات کے روایت بتا رہی ہے کہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ حسین کی ذریت میں امامت اور ولایت کا سلسلہ جاری رہنے والا ہے۔ تو جو حسین کی جو ذات ہے، وہ ابراہیم کا جو ارمان ہے، اس کو پورا کرنے والا حسین ہے، اس کو پورا کرنے والا حسین ہے۔ اور حسین کی پیورٹی اور طہارت کی ضمانت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد۔ تو پتہ چلا عزیزو کہ ابراہیم کے لیے فخر ہے۔ دوسرے جو بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا تھا، بہت ہی سریع، نماز کا وقت قریب آ چکا ہے، 50 کو 47 چلیں پھر ایک جملہ آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اس کے بعد اپنی بات کو تمام کروں گا۔
ہدف بہت اہم ہے حسین کے ماننے والوں کے لیے. ہدف سے ہمیں روگردانی نہیں کرنی چاہیے، اور اگر ہم ہدف کو مد نظر رکھیں گے تب ہی ہماری سعادت ممکن ہے. یہی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا کہ حسین کا جو ہدف تھا انسانیت کو خدا کی طرف لے جانا، اور اگر ہم اس ہدف سے روگردانی کر حسین کے ماننے والے ہونے کا دعویٰ کریں گے تو وہ دعویٰ بدون دلیل ہے. ایک صلوات بھیجیے آپ. ایک سورہ فاتحہ تمام مرحومین و مرحومات کی روح کو ارشاد فرمائے.